نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی۔ اے ایمان والو، شب برات ایسی مبارک اور رحمت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات و برکت والی رات میں بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، طلب سے سوا عطا فرماتا ہے، بے شمار رحمت و برکت کا نزول فرماتا ہے۔ اسی مبارک رات میں عمر میں، برکت میں، روزی میں کشادگی لکھی جاتی ہے، اور برأت کا معنی بری ہونا اور رہا ہونا اور نجات پانا ہے۔ اس رات میں رحمان و رحیم اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات میں 5 برکتیں خاص ہے: تقسیم امور، نزول رحمت، فیضان بخشش، قبول شفاعت، فیضان عبادت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تقسیم امور یعنی کام بانٹنے کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق، موت، حیات، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے فلاں فلاں حج کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان شب برات میں۔ امیر المؤمنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر اعلان فرماتا ہے کہ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخشش دوں؟ کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت عطا کروں؟ کیا کوئی ایسا یعنی فلا حاجت والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں؟ یہ اعلان رات بھر ہوتا ہے، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے یعنی صبح ہو جاتی ہے۔ شب برات میں روزی لکھ دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ مریں گے انہیں بھی لکھا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی روزیاں بھی اتار دی جاتی ہیں یعنی لکھ دی جاتی ہیں۔ اے ایمان والو، شب برات ایسی مبارک رات ہے کہ ہمارا پیارا رب تعالی دین ڈوبنے کے بعد ہی بے شمار رحمتیں دنیا والوں پر نازل فرماتا ہے، اور بے حساب روزی ان کے لیے لکھ دیتا ہے، اور بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے، اور ان گنت لوگوں کو بلا و مصیبت بیماری سے رہا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رحمت و برکت میں ڈوبی ہوئی شب برات کی قدر کرے، اور اس رات میں جاگ کر عبادت کرے، دعا مانگے، ذکر و نعت کی محفلوں کو سجائیں، کلمہ و درود السلام کی کثرت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور ڈھیروں رحمتیں و برکتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ شب برات میں حج کرنے والے کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ہم نے اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک رات شعبان کی 15ویں شب ہے، اس رات میں موت کا وقت، روزی اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ شب برات میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ
اسے رمضان شریف سے ملا دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، جو شخص بھی سال بھر میں مرتا ہے اس کا وقت موت شعبان ہی میں لکھا جاتا ہے، تو مجھے پسند ہے کہ میرا وقت وصال اس حال میں لکھا جائے کہ میں اپنے رب تعالیٰ کی عبادت اور نیک کام میں مشغول رہوں۔ اے عائشہ، اسی ماہ میں ملک الموت مرنے والوں کا نام لکھتے ہیں، تو مجھے پسند ہے کہ میرا نام روزہ کی حالت میں لکھا جائے۔ شب برات میں ہر سوال پورا ہوتا ہے۔ فلا يسأل احد الا اعطي الا زانیۃ بفرجها او مشرک۔ شب برات میں جو شخص بھی مانگے اسے دیا جاتا ہے، علاوہ عورت اور مشرک کے۔ شب برات میں قبرستان جانا سنت ہے۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری باری کے دن ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پایا، پھر میں نے دیکھا مدینہ شریف کے قبرستان جنت البقیع میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے ساتھ عدل نہ کریں گے؟ میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بات نہیں ہے، مجھے گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب۔ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا کی طرف تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے، تو نبی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اے ایمان والو، آپ حضرات نے سن لیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قبروں پر جانا ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے احد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبروں پر تشریف لے گئے اور قبروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائی، قبر والوں کے لیے اور قبر والوں کے وسیلے سے امت کی بخشش کی دعا کی۔ ہمارے سرکار امت کے غم خوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہداء کرام کی قبروں پر کیوں تشریف لے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ قیامت کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، داڑیاں رکھیں گے، دین کی بات خوب کریں گے، بظاہر مسلمان کہلائیں گے، مگر حقیقت میں وہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے۔ ایسے لوگ ہی نیکیوں کی قبروں پر جانا بدعت و شرک کہیں گے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہیدوں نیکیوں کی قبروں پر تشریف لے گئے تاکہ میرا غلام سنی مسلمان اس وقت پریشان نہ ہو۔ تو دوستو، اگر چینل پر نئے ہوں تو لائک کریں اور فالو کریں اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ چینل کو شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے۔ اور دوستو لائک اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ تو ڈھیر سارا پیار دے دوستو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔